حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں. جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے. جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے. کہا جی کھانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے. حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی. حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے. کوئی شے نہ ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے. بہت زیادہ امیر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہت امیر آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا اتنی دیوار اس کے گرد کھڑی ہو جاتی ہے پیسوں کی، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. غریب آدمی کھڑے ہوئے. اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا. اور یہ بخاری مسلم ہے. حضور نے فرمایا لے جاؤ. وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا. بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی. وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا. کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے. بچوں کے لیے. بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو تو، نیند نہیں آتی. اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے. بھئی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. لمبی بات ہے. کہ بچوں کو سلا دو. بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے. تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے 1-2 آدمی کا. اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا. اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا. ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا. اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو. گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا. دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چون ڈالیں. بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا. حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے. وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خاوند کی تابع داری میں اٹھی. میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے. وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا. یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے. قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے. صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا
پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے. حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے, محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند ہے. اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں, ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں. حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ احسار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. پر میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور صاحب دیکھو, نبی پاک کے لیے نہیں, خاندان کے لیے نہیں, خاندان نبوت کے لیے نہیں, حضور کے نہ سمجھیں یار, اس پہلو کو سمجھیں. نبی پاک کے بریلی کے امام بول پڑے, فرمانے لگے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ کتے کو کہتے ہیں فارسی میں. فرماتے محبوب تیرا دروازہ اور دروازے پہ کتا اور کتے کے پاس میں بیٹھا ہوں. چلو کتے کے پاس تو بیٹھا ہوں نا, میری گردن میں بھی کوئی تو پٹکا آیا ہی ہے نا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. چلو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا. قرآن مجید بول اٹھا, رب کریم نے فرمایا حبیب یہ تیرے غلام وہ ہیں کہ وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے وہ بھی اپنے بھائیوں پہ قربان کر دیتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں تیرے نام پہ. جب مکے والے مدینے آئے انصار مدینہ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ تمہاری نسلیں ایک ہیں نہ قبیلے ایک ہیں, لیکن تمہارا نبی ایک ہے, تمہارا رسول ایک, خدا ایک, کتاب ایک, تمہارا میری وجہ سے رشتہ ہے. چلو اپنے بھائیوں کے ساتھ احسار کرو, چلو احسار کرو. اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک اس کو دے دیا جو مکے سے آیا تھا, 2 باغ تھے تو ایک دے دیا, کسی کے پاس ایک تھا تو آدھا بانٹ کے دے دیا, ہر چیز تقسیم کر دی. حالات بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیتا ہے. حالات بدل گئے, بڑا مال غنیمت آیا, بنو نزیر کا علاقہ فتح ہوا تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو اکٹھا کیا. فرمایا بھئی مال اب بڑا آ گیا ہے. 2 باتیں, یہاں تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں جو مکے سے آئے تھے کہ جتنی تمہاری جائیدادیں باغ انہوں نے لیے ہیں واپس کر دیتے ہیں تمہیں, اور جو مال آیا ہے وہ بھی تم میں سے آدھا آدھا دونوں کے درمیان بانٹ دیتے ہیں, یا جیسے تمہارا دل چاہے. تمہارے مال بھی واپس کرتے ہیں اور جو وہاں سے مال آیا وہ تمہارے بیچ بانٹ دیتے ہیں, یا اگر تم کہو تو یہ مال ان کو دے دیتے ہیں مہاجرین کو, اور تمہیں تمہارے مال واپس مل جاتے ہیں. حضور نے پوچھا انصار مدینہ سے, حضرت سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ تڑپ کے کھڑے ہوئے, عرض کی محبوبہ میں تو ابو بکر کو جانتا ہی نہیں تھا. حضور مجھے کیا پتا عمر کون ہے, میں کیا جانوں عثمان غنی مولا علی کی عظمتوں کو. محبوبہ میں نے تو تجھے ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے, تیرا جلوہ دیکھا ہے, تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ کریں, آپ اس طرح کریں جو جائیدادیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں, اور جو مال آیا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں, اس لیے کہ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں, آپ کے نوکر ہیں, ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض, بس آپ کے غلام ہے, بات ختم ہو گئی. کسی نے کہا تھا سن اے مسلمان, یہ نقطہ فیض قرآنی میں ہے, عظمت و اسلام اور مسلم صرف قربانی میں ہے. اگر تو جینا چاہتا ہے تو قربان ہو, اپنے مزاج میں قربانی. اور ایک عیسائی اسکالر تھا امریکہ کا, صرف ایک حدیث پڑھ کے مسلمان ہو گیا, کلمہ ہی پڑھ گیا. حدیث کیا ہے؟ جنگ یرموک ہے. تو 7 صحابہ زخمی ہیں, چور چور زخموں سے لیٹے ہوئے ہیں, گرمی بڑی شدید ہے, العطش پیاس 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 پکارے ایک صحابی. ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا, پانی
کا برتن ہاتھ میں ہے، اس کے منہ کے قریب پانی کیا تو قریب ایک اور زخمی نے کہا میں بھی پیاسا ہوں۔ زخموں سے چور چور شخص نے، میدان میں پڑے ہوئے آدمی نے کہا یار پہلے اسے پلا دو، وہ زیادہ پیاسا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جب اس کے پاس گیا، اس کو پانی دینے لگا تو ایک آدمی قریب سے اور بولا یار میرے تو زبان پہ زخم ہے، دوڑ کے آؤ، بڑی پیاس ہے۔ کہتا میں نے پانی کا کٹورا اس کے قریب جو کیا تو چوتھا بول پڑا، اس نے کہا ادھر لے جاؤ یار میرا گزارا ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ وہ کہتا پانچواں بول پڑا تو چوتھے نے انکار کر دیا، میں نہیں پیوں گا، پہلے اس کے پاس لے جاؤ۔ کہتا حد ہو گئی، ساتویں تک میں آیا، اور جب میں ساتویں تک آیا تو پہلے نے پھر چیخ ماری۔ تو فرماتے ہیں وہ ساتواں کہنے لگا نہیں ادھر لے جا یار، اس کو پیاس زیادہ لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جب میں اس تک گیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو گیا، تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی رب کریم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گیا، ساتوں شہید ہو گئے۔ تو پانی کا کٹورا میرے ہاتھ میں رہا، میں کبھی آسمان دیکھتا، کبھی زمین دیکھتا، کبھی پانی دیکھتا، کبھی میں ان 7 شہیدوں کے چہرے دیکھتا۔ پھر دل میں خیال آیا یہ تو گردنیں کاٹنے والے تھے، یہ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، یہ تو خون پینے والے تھے، آج یہ سارے اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے محمد عربی کے غلام بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بن گئے۔ وہ کہتا میں نے حدیث پڑھی تو میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ جذبے دنیا دار بندہ پیدا نہیں کر سکتا، یہ جس نے جذبہ پیدا کیا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ میرے بھائی اظہار کا مزاج پیدا کریں۔ قربانی تو نہیں رہی معاشرے میں، اظہار ہی تو نہیں ہے، ہم روایتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں پنکھے کے نیچے مسجد میں ایک دوسرے کو جگہ دینے کو تیار نہیں۔ پھر پنکھا ہے نا چل رہا ہے تو کوشش ہے کہ مجھے این اس جگہ ملے جہاں پنکھا چل رہا ہے، اتنا بھی اظہار کرنے کو لوگ تیار نہیں، اتنا بھی، اور درجے بڑے بڑے لینے چاہتے ہیں، بڑے بڑے درجے۔ وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2-4 لفظ لکھے ہوتے ہیں نا نام کے ساتھ، کوئی علامہ لکھ دیتا ہے، کوئی پیر صاحب لکھ دیتا ہے، تو لوگ بڑی باتیں پوچھ لیتے ہیں۔ کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں میرا زیارت کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار تو نے آخری سیڑھی پہ پیر رکھ دیا ہے، بالکل آخری پہ، دل تو تیرا جس چیز کو کرے گا تو وہ کرنے لگ جائے گا۔ پہلے شروع تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ دریا کنارے کھڑے تھے تو آپ دریا کے اندر پیر رکھا آگے جانے کے لیے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے واقعہ ملفوظات شریف میں۔ دریا پار کرنے کے لیے پیر رکھا تو ایک شخص کہنے لگا حضور مجھے بھی ساتھ لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں دریا پار کروں گا تو اس طرح کرنا میرا کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہنا شروع کر دے، یا جنید یا جنید۔ اس پہ فتویٰ بھی لگ جاتا ہے پر کیا کرے، اب مسئلہ تو صحیح ہے نا۔ تو پیر میرا پیچھے سے کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہا ہے، وہ کہتا ہے پیر رکھا نا حضرت نے پانی میں تو میں بھی پیچھے۔ تو حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، وہ خود یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگایا یا جنید پہ۔ کہتے ہیں دریا میں وہ بھی چلنے لگے تو میں بھی، یوں لگا جیسے پکے فرش پہ چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا گزرا تو میں نے کہا بابا خود یا رحمان یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے یا جنید پہ لگایا ہوا ہے، تو چلو میں بھی یا رحمان یا اللہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے یا رحمان یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے لگ گیا، دریا میں ڈوبنے لگا۔ تو حضرت فرمانے لگے تجھے کہا نا یا جنید کہہ، کہتے پھر یا جنید کا تو پھر اوپر آ گیا۔ تھوڑا اور جا کے اب شیطان باز تو آتا نہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جاتا تو دل تک ہے نا، باز تو آتا نہیں، دن میں 36 دفعہ تو مشورہ دیتا ہے کہ سیدھی نماز پڑھو، یہ کس چکر میں لگ گئے، روز تو تقریر کرتا ہے۔ کہتا پھر دل میں وسوس آیا تو پھر میں نے جا کے کہا کہ یہ مجھے خود یا رحمان یا اللہ اور میں یا جنید، پھر میں نے کہا یا رحمان یا اللہ تو پھر ڈوبنے لگا۔ کہتے ہیں بابے نے پکڑ کے نکالا، کہا چپ کر کے یا جنید کہہ اگر پار جانا ہے تو، یا جنید کہہ۔ کہتے کنارہ آ گیا تو میرے دل میں خود ہی تھی، وسوسہ تھا کہ بابا تو یا رحمان یا اللہ کہے تو ترے، میں کہوں تو ڈوبے، میرے دل میں وسوسہ تھا۔ اللہ والے ادھار تو رکھتے ہی نہیں نا، جو بات دل میں آتی ہے وہ بیان پہلے کر دیتے ہیں، ادھار تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں۔ وہ تو کہتے ہیں تجھے بولنے کی گنجائش ہی نہیں دیں گے، تیرے سوال دل میں ہوگا جواب ہماری زبان پہ ہوگا، یہ تو چکر ہی نہیں نا، بالکل کوئی کھاتا ہی نہیں۔ رب کریم کا بندہ تو بات ہی وہ کرتا ہے جو کو دل میں لے کے آتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ وسوسہ آتا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہر نکل گئے تو پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا جنید تک تو پہنچ لے، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، ابھی جنید تک تو پہنچ جا، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا،
بھی تو میرے تک تو پہنچ جا، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، تو ڈائریکٹ ہی وہاں تک جانے لگا ہے، شروع تو ہو ابھی۔ تو یہاں لوگ سیدھا جا کے کہتے ہیں زیارت کرنی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے ایک پیر صاحب کے بارے میں سنا ہے، ان کی بیعت ہوتے ہی بندے کو نبی پاک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جا ذرا، اس کو بھی کہہ بریک پہ پیر رکھے، بیعت کرتے ہی دیدار ہو جاتا ہے؟ یہ کچھ لوٹ سیل ہے؟ زندگی گزر جاتی ہے انسان کی، مر جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار ہو پھر بچ جائے، پھر قائم رہے، پھر اس کی زندگی نہ بدلے، پھر اس کا دنیا سے کوئی تعلق رہ جائے۔ یہ پوچھ ابو بکر صدیق سے جنہیں دیدار ہوا تھا، جب دیدار ہوا تو یار رہا ہے، باقی کوئی شے بھی نہیں رہی، پھر محبوب رہے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو وہ کس طرح کا ہے جو دیدار بھی کراتا ہے اور پھر کہتا جاؤ دکان بھی کھول لو جا کے؟ یہ کیسی بات ہے؟ وہ ایک منزل ہے، وہ اپنی جگہ پہ آ کے آتی ہے، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھی، یہ بخاری میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، بیسیوں درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملے۔ فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے، ہاڑی سونی جی، یہاں چاول کی فصل پہ، یہاں گندم کے، ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں، کہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ فرماتے پتہ مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے، فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی، اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہو تب بھی قرضہ نہیں اترتا۔ کہتے ہیں میں نے دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، وہ جو کہتے ہیں نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا، پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا ہے، یہ تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام، ہنس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے، 2 گھنٹے بس لیٹ ہیں آپ، بلکہ کئی تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، کہتے ہیں پونا گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس، اور جب بھی آپ فون کرو سے اگلی دفعہ کرے تو پھر شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ کام بالکل تیار تھا۔ اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں، حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب، دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کو لوں بہتر یار اکیلے، کیا مطلب ہے؟ کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا، مانا کیا ہوا اس بات؟ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی، جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا گیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حضور قرضے زیادہ ہیں، کھجوریں کم ہیں، یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں، نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لیں باقی پھر دے، حضور نہیں مانتے۔ حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ، جاؤ بلال صہیب جاؤ، کون جاتا ہے مقروضوں کی سفارش کرنے؟ کہتا ہے بھائی میں نہیں بیچ میں آؤں گا، اتنے پیسے او ہو، میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے، کو پوچھے نہ۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، خود رسول پاک، خود نبی پاک نے، حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، مقروض کے ساتھ، امیر کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں، بلکہ حضور مقروض کے ساتھ، گرے ہوئے کے ساتھ چلے، چل میں چلتا ہوں۔ یہودی تک گئے، فرمایا کچھ لے لے، یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں الجھ گیا ہے غربت، کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے۔ کہنے لگا سارے ہی لینے ہیں۔ جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ یہ دربے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے، آپ سنتے رہتے ہیں نا شعرات و ترجمہ پوچھتے ہی نہیں نا، کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دربے کیا ہے۔ لفظ دربے ہے ہی نہیں، اصل میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی اعلیٰ، یہ لفظ دربے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ در علیحدہ ہے اور بے بہا، در کہتے ہیں ہیرے کو، ایک معنی ہیرا ہے، در بے بہا، بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا، در بے بہا دیے ہیں یعنی ہیرے بے بہا دیے ہیں اسے۔ اب سمجھ آئی یہ بات کی، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، یہ معنی ہے شعر کا۔ تو
جب وہ نانا مانا یہودی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہیں، کہنے لگا جی پورے لینے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کل آ جانا، سارے دے دیں گے، پورے پیسے تیرے ملیں گے، تو آ جانا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا۔ حضرت عمر حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں بس رسول پاک چل پڑے، حضور نے کندھے پہ رومال رکھا، حضور چل پڑے، کوئی چٹائی نہیں بچھائی، حضرت جابر کہتے ہیں کوئی صوفہ نہیں رکھا، وہ پھولوں کے ہار میں حضور آئے، 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے، فرمایا بلا جس کے پیسے دینے، بلا، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، بلا۔ فرماتے بندے کو بلایا، حضور نے فرمایا کتنے پیسے؟ حضور اتنے درہم دینار ہے۔ فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا جا۔ فرماتے ہیں میں دیتا گیا، میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل 4-5 کلو کھجوریں اضافی دے دے، کوئی عرض نہیں۔ کہتے ہیں وہ بھی دے دی۔ حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو، فرمایا اس کو بھی بلایا، تولتا گیا، دیتا گیا، حضور پورے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں زیادہ دے دے۔ کہتے ہیں قرضے بھی دے دیے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی۔ محبوب اٹھے، کچی زمین پہ بیٹھے تھے، حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا، رومال کندھے پہ رکھا، فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں، وہاں آ کے مجھے خبر دینا، وہاں آ کے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے۔ وہاں مجھے آ کے اطلاع دینی یا بتانا ہے مجھے، وہاں آ کے میں جا رہا ہوں مجھے بتانا ذرا وہاں آ کے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی، میں تھک گیا، میں تھک گیا، ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن ہی بڑا نکلا۔ کہتے ہیں میں تھک گیا، جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی۔ میں مسجد میں گیا، ذرا لفظ سننا حدیث کے، کہتے ہیں مسجد میں گیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں، جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نا جو تو نے مجھے بتائی ہے یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتا، عمر بڑا راضی ہوگا، عمر کو بھی بتلا یہ بات۔ گویا نبی پاک کے معجزات کی، فضائل کی، شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھیں صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے۔ عمر کو بھی بتا، عمر راضی ہوں گے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا، میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہوں تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا، لیکن سارے قرضے بھی اترے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی، چہرہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا، اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے، تو صحابہ سے پوچھ لے جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا، حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمت نازل فرما دے، اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا، خیر ہی خیر ہو جائے گی، دیکھ لے میں نے پہلے بتلا دیا۔ میرے نبی پاک سلام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے، خیال کرتے کس کو کس وقت کس چیز کی کہاں حاجت ہے، اس کی وہ حاجت پوری کی جاتی، اس کا دھیان رکھا جاتا۔ حضرت جابر خود فرماتے، یہ مسلم کے لفظ ہے، فرماتے ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا، میں پیچھے رہ گیا۔ ہمارے یہاں شرط لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی۔ یہاں تو لوگ ہمارے عقائد کو تباہ کر رہے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، حضور کی نسبتوں کے بارے میں، اور ہمیں فکر نہیں ہے، اتنی دور لے جایا جا رہا ہے، اتنا فکری انتشار۔ نہیں کہا، حضرت ربیعہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضو کرایا کرتے تھے تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے، انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوسی مانگ لیا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ لیکن وہ والی حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربیعہ تو مجھے وضو کراتا رہتا ہے، شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں شادی کراؤں گا، میں اس کام میں کیوں آؤں گا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس کی حضور کوئی کاروبار نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی رنگ روپ نہیں، اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا۔ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ رنگ روپ ہے، کون رشتہ دے گا؟
جب میں یہ کہہ کے باہر نکلا نا حضور خاموش ہو گئے تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بحث کیوں کرتا ہے؟ اور ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو چپ کر کے کہہ دے محبوبہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے، تو آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے۔ یہ بھی کو بات ہوئی۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا، حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل ہو کرے۔ میں نے وضو کرایا، میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے، یہاں روک کے کہیں گے، پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی۔ میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے، یہاں کہیں گے، پر آج حضور نے بات ہی نہ کی۔ میں پچھتا رہا تھا کہ 2 دن موقع ملا، میں نے ضائع کر دیا۔ فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی، بات سن۔ میں ٹھہر گیا، فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر۔ کہتے میں گیا، تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے، لیکن پھر وہ راضی ہو گئے۔ میں واپس آیا، سنو یہ جی اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، گھر نہیں آباد ہو رہا، تو حضور نے پورا کردار ادا کیا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا، فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا یہ میرے ربیعہ کو دے دے، اس میں رہا کرے گا، دلہن کو لائے گا۔ حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا، فرمایا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا، تیسرے صحابی، فرمایا ایک مینڈے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے، بکرے کا بندوبست کر۔ ساری تیاریاں کر کے دیں۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتہ دار مبارک دینے آئے، کہنے لگے تیری کیا بات ہے، شادی بھی اعلیٰ خاندان، ولیمہ بھی، اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی۔ تو حضرت ربیعہ رو پڑے، فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا، سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، مجھے مبارک نہ دو، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو۔ یہ سارا حضور کا کرم ہے۔ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، بھئی سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تیری نوکری کرتا ہے، تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، تو نے کبھی اشک شوئی نہیں کی، تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے، تیری توجہ ہی نہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے، جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے، اشک شوئی کرتے، نبی پاک پیار کرتے۔ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ سنو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اعلیٰ ترین احد کے شہید ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں رب کریم نے خود ان سے گفتگو فرمائی ہے، خود ان سے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر احد میں شہید ہو گئے تھے، 6 یا 10 مہینے تھی ان کی، قرضے چڑھ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے بازی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے، حالات تبدیل کرتا ہے۔ اب صحابی پہ کوئی شک کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ایک ایک بال میرا قرضے میں ڈوب گیا۔ قرضے بڑے دینے تھے، مقروض آتے، تنگ کرتے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا۔ یہ کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی بھی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پیر بھائی پوچھ رہا تھا حضرت صاحب کا حال کیا ہے، میں نے آج کے بعد اس نے تجھ سے پوچھا تو بالکل نہ بتانا۔ وہ کیسا بیٹا ہے، وہ کیسا بیٹا ہے جو پڑوسیوں سے دائیں بائیں لوگوں سے حال پوچھتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں، اسے تو لمحے لمحے کی خبر ہونی چاہیے، اسے تو منٹ کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس نے کس طرح کی نسبت رکھی ہوئی ہے، جس کو ہم سایوں سے پوچھنے پڑتا ہے ذرا پتہ کر کے بتانا حال کیا ہے۔ تو کدھر تھا بھائی، اتنی دیر ہو گئی، تو نے حال بھی کسی اور سے پتہ کرانا ہے؟ میں نے کہا اس کو کہنا آج کے بعد حال پوچھنا ہوا تو خط لکھے، میں بھی جواب لکھ دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ جب دور دور جو رہنا آیا تو ٹھیک ہے، پھر اس طرح نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ اور اس نے کہا تھا اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ ایسا کام نہ کرے
کہ وہ انداز ہی بدل جائے، اپنے آپ کو نسبتوں کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نسبتوں کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ اصل بات ہے کیا، اور اصل کی مضبوطی کتنی ضروری ہے، اصل تک پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اماں جب ناراض ہوتی ہے نا، جب اماں ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بس نکل جاتا ہے، فٹافٹ نکل جاتا، دوڑ جا، کوئی تعلق نہیں۔ ابا بھی کہتا ہے آج آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔ اور وہی بیٹا جا کے 2 منٹ پیروں میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے اماں تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنی ٹینشن میں تھا۔ تو وہی اماں باہر نکل کے پہلے بڑکے مار رہی ہوتی ہے حد کا۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو، بلکہ محبوب تھے۔ کبھی کبھی خلیفے اور محبوب میں بھی فرق ہوتا ہے، بلکہ محبوب تھے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بادشاہ کے وزیر تھے، تو بادشاہ نے کہا ایک دفعہ کہ میرے لیے دعا تو کراؤ، دلی کے حالات ذرا خراب ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے کبھی نہیں کہا دعا کے لیے، میں نہیں سفارش کرتا، آپ خود کسی کو بھیج دیں۔ نے مجبور کیا تو کسی اور آدمی نے کہا حضور انہوں نے کئی دفعہ خواجہ امیر خسرو سے دعا کے لیے کہا ہے بادشاہ نے، تو یہ آپ کو کہتے نہیں، تو آپ دعا کر دیں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کہنے لگے بادشاہ سے کہو میں نہیں تیرے لیے دعا کرتا، دعا کرانی ہے تو حضرت ابو علی قلندر کے پاس پانی پت جائے، وہ دعا کریں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے دلی کے۔ حضرت امیر خسرو نے جا کے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے دعا کراؤ، ادھر سے۔ کہنے لگے پھر تو نہیں جانا ہے؟ تو حضرت امیر خسرو کہنے لگے جی مجھے کسی اور کا رستہ آتا ہی نہیں، میں نے نہیں جانا۔ تو کہنے لگے اگر میں حکم کرا دوں تو کہا حکم کا میں پابند ہوں۔ حکم ہو گیا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی طرف سے کہ جاؤ پانی پت۔ حضرت امیر خسرو گئے حضرت ابو علی قلندر کے پاس، ان سے جا کے دعا کرائی۔ پانی پت بڑی دور ہے دلی سے، دعا کرائی تو کہا بادشاہ سے کہنا حالات صحیح ہو جائیں گے، اور جب صحیح ہو جائے نا تو پھر میرے پاس آئے، صحیح ہو جائیں۔ دعا کی تو اگلے دن ہی معاملات بہتر ہونے لگے، ایک ہفتے میں سب چیزیں بادشاہ کے کنٹرول میں آ گئیں۔ گھوڑے پہ بیٹھا، مٹھائی لی، پھل لیے، پانی پت گیا، حضرت سے جا کے کہا حضور میں حاضر ہوں، کیا بتانا تھا آپ نے؟ آپ فرمانے لگے تو نے دعا کے لیے خواجہ نظام الدین صاحب سے کہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے دعا کرائیں۔ فرمانے لگے میں دعا کروں؟ مفتی تھے، عالم آدمی تھے، سرکار تاج الشریعہ، ہمارے شیخ سے بیعت کی۔ اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے بار سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دیں ہم نے قبول کیا۔ اس عالم میں جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لا رہے ہیں، وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے، اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہم نے دیکھی، وہ دور گزر گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا، ایک تو ہوتا تھا، اور تیسری تنہائی ہوتی تھی۔ وہ دور بیت جاتا ہے، وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے۔ حضرت کا وہ مولانا شریف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا، تو مرید ہوا مجمع میں، رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا، تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی، لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی۔ ایک مولانا میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکیں، جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے، جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں، کہاں مرید ہو گیا تو؟ ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے، گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی۔ کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا، بہت زیادہ، تو میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا بات ٹھیک ہے، بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے، خواب میں، اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے، اس کونے میں آپ تھے، اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے، اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے، اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لے اور فون کر لیا کریں، بات ہو جایا کرے گی۔ کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں۔ ایک انجینئر صاحب میرے محلے میں رہتے تھے، فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے،
اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آئے ہوں، میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے، چاہیے آپ کو؟ نمبر ہے چاہیے؟ کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھر آ کے دے گئے۔ اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا، جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے۔ میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی، آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی، مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی، آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا، مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ بس لوگوں یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کرے۔ ہمارا تو جیسے دن کا اجالا چمکتا ہے نا، چمکتا ہے دل کا اجالا، جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے۔ اپنے آپ کو بیدار رکھے۔ سورج اگر باہر پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، پورا سورج نکلا ہوا بھی ہو۔ سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی۔ تو آنکھیں نہیں کھول رہے تو آنکھیں نہیں کھول رہے، آنکھیں یہ شکوہ آنکھیں نہ کھولنے کا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گی؟ بات ذرا سخت ہے پر چلو آپ میرے عزیز ہے کر جاتا ہوں۔ ملا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سراجم منیرہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا الو اگر آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر، تو آنکھیں تو کھولنا، آنکھیں کھول۔ یا میں اپنے کمرے میں یوں پردہ آگے کر کے لائٹ بند کر کے باہر شور مچاؤں سورج کوئی نہیں سورج کوئی نہیں، تو مجھے کوئی بندہ کہے گا پاگل، اس طرح کر باہر نکل، ادھر آ تجھے دکھاؤں سورج ہے کہ نہیں، تیری تو اپنی آنکھیں بند ہے۔ اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اندر کی آنکھیں کھول، اندر اتنا اندھیرا ہے تو باہر کیسے نظر آئے گا؟ لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے، دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں۔ نسبت کو مضبوط کریں۔ رب تو فرماتا ہے حبیب تو موجود ہے تو میں کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اب یہاں خالص نسبت کا بیان ہے، خالص، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ان کے عمل اچھے ہیں تو میں عذاب نہیں دیتا، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں خانہ کعبہ ہے تو میں عذاب نہیں دیتا، نسبت کی بات فرمائی، نسبت کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں روز طواف ہوتا ہے تو عذاب نہیں دیتا، یہاں تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا حبیب تو ہے اس لیے میں انہیں عذاب۔ مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے۔ کوئی فصل وہ بیجتے نہیں، کوئی فصل بوتے نہیں، وہ کوئی فصل بھی، لیکن دنیا کی ہر شے آپ کو مدینے میں ملتی۔ جو سب سے اچھا پھل کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں گنبد خضرا کی ہریالی موجود ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے اس لیے کہ گنبد خضرا جو موجود ہے۔ تو بھائی یہ نسبتوں کی بات ہے، نسبتوں کی۔ پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے، میرے حبیب نے دعا فرمائی مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا۔ تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو، لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئیں، سویرے منہ دھو کے نکل آئیں تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا، اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے، میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ تو برکت کس کی ہے؟ رسول پاک کی۔ یہ برکت کس کی ہے؟ حبیب دو عالم۔ دوستو، اگر آج کے اس بیان نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، اگر اس بات نے آپ کے دل کو تھوڑا سا سکون دیا ہو، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پیر اجمل راضا قادری بیان ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اس چینل پر آپ کو ملتا رہے گا دل کو سکون دینے والا بیان، زندگی کو صحیح راہ دکھانے والی نصیحتیں اور اللہ سے جوڑنے والی باتیں۔ اس بیان کو اپنے دوستوں، گھر والوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی پریشان دل کو سکون مل جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ساتھی کو